السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں۔ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا قبضہ ہوا، انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں غلامی کا فندہ ڈالنا شروع کیا، ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کی عیاشی کا شکار ہونے لگی، ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بن گئی، انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سفاکی و خونریزی سے رہائی اور طوق غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہر شخص جنگ کے لیے تیار تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار۔ آزادی کی خاطر سرفروشی کی ملک گیر تحریک چلائی گئی اور ہر شخص یہ کہتا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کانٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ پارٹی جس کے عزم و استقلال سے انگریزوں کا پایہ تخت لرز رہا تھا، وہ یونین جس کے دم سے برطانوی ایوان میں کھلبلی مچی رہتی تھی، وہ فریق جسے انگریزوں نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ گروہ جسے انگریز اپنا مد مقابل اور سب سے بڑا دشمن خیال کرتے تھے، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت، بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارس کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان مٹا دیے جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو، مسلمانوں کے دور رس دینی مقتداؤں کو، جو انگریزوں کی سازش کو سمجھ گئے اور انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو پورا ہونے سے روک دیا۔ حضرات اکابر رحمت اللہ علیہم نے
اس ملک میں دین و اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد رکھی، ہندوستانیوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خون جگر سے ان دینی اداروں اور اسلامی مرغزاروں کی حفاظت کی۔ ہمارے پیشرو بزرگ اچھی طرح جانتے تھے جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے ان کے دلوں میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا، جب تک ہندوستان میں یہ مدارس باقی رہیں گے اسلام کی شمع روشن رہے گی، جب تک دینی مکاتب آباد رہیں گے مسلمان اپنے عقائد اور افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے اور اسی کی بدولت ہر میدان میں انہیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیابار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا ظالموں نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور کوشش کی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، مگر ان مدارس کے جاباز سپاہیوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ان اداروں کے سرفروش جیالوں نے باطل کے ہر نظریے کو ناکام کیا، وقت کی تمام طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی جانیں تو گوا دی مگر فکر و تہذیب کے ان گہواروں پر کوئی آنچ نہ آنے دی، علم و ہنر کے ان سبزہ زاروں کو کبھی سوکھنے نہیں دیا اور سولی پر چرنے کے بعد بھی انہی اداروں اور اسلامی قلعوں کا گیت گایا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت آپ کو کہاں تک بتاؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی اداروں سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا، انہی اداروں نے گمراہ لوگوں کو کفر و ضلالت سے نکال کر ہدایت و روشنی میں لا کھڑا کیا اور یہیں سے تشنگان معرفت کو علم و یقین کا آب حیات تقسیم ہوا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آج جو اسلامی عالم لہرا رہا ہے، علم و حکمت کا دریا بہہ رہا ہے، وہ انہی مدارس کا احسان اور ان کی دین ہے۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، سوچئے اور تصور کیجئے آج کسے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کن اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کن مراکز کو بنیاد پرستی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے یہ قلعے، ان پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس، ارے یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، پلکوں پہ بٹھایا جاتا، انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، کیونکہ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مدارس کے جاباز سپاہیوں کی کوشش کی وجہ سے باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کے دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی۔ لیکن آج یہی مدارس برادران وطن کی نگاہ میں سب سے بڑے تنکے ہیں۔ ان مدارس کا وجود ان کے حلق سے نہیں اتر رہا ہے اور انہی اداروں کو یہ ملک کے ترقی کا سب سے بڑا رکاوٹ خیال کر رہے ہیں۔ یوں دکھاتا ہے ہم کو نظر حکمراں، یوں دکھاتا ہے ہم کو نظر حکمراں،
जैसे भारत पे कुछ हक हमारा नहीं। मेरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों, मुझे कहने दीजिए, हकीकत बयानी का मौका दीजिए। हकीकत तो तल्ख होती ही है, मगर ये भी याद रखिए कि इजहार हकीकत में ताखीर जुर्म है। सवाल ये है, आज हमें ये दिन क्यों देखने पड़े? शरपसंदों को मदारिस के खिलाफ जहर उगलने का मौका कैसे मिला? इन इदारों को दहशतगर्दी का अड्डा कहने की इनमें हिम्मत कहां से आई? क्या इसमें हमारा कसूर नहीं है? क्या ये हमारी बेतवज्जुही के सबब नहीं है? क्या मदारिस इस्लामिया से हमारी बेइल्तिफाती का इसमें दखल नहीं है? और यकीनन है। और इस तरह है कि इन मदारिस इस्लामिया की अहमियत को हमसे ज़्यादा गैरों ने समझा है। मकातिब दीनिया की इफादियत को मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने महसूस किया है। मकातिब दीनिया के फ़वाइद मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों पर ज़ाहिर है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हीं मदारिस के जाबाज सिपाहियों ने अंग्रेज जैसी जालिम व जाबिर कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर आज भी मदारिस के ये सिपाही अपने सफों में इत्तेहाद पैदा कर लें तो जब और जिस वक्त चाहे ये हमारा काम तमाम कर सकते हैं।